حضرت عمر کے زمانے میں ممالک کو صوبہ جات میں تقسیم کیا گیا۔ 20 ہجری میں مقبوضہ ممالک کو 8 صوبوں میں تقسیم فرمایا حضرت عمر نے، تاکہ انتظامی امور میں آسانی رہے۔ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 شام، نمبر 4 جزیرہ، نمبر 5 بصرہ، نمبر 6 کوفہ، نمبر 7 مصر اور نمبر 8 فلسطین۔ پھر شورا کا قیام آپ کے زمانے میں ہوا۔ مجلس شورا میں ہمیشہ لازمی طور پر ان دونوں گروہ یعنی مہاجرین اور انصار کے ارکان شریک ہوتے تھے۔ انصار بھی 2 قبیلوں میں منقسم تھے، اوس و خزرج، چنانچہ ان دونوں خاندانوں کا مجلس شورا میں شریک ہونا ضروری تھا۔ اس مجلس شورا میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت شامل ہوتے تھے۔ مجلس کے انعقاد کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ الصلاۃ جامعہ، یعنی سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت عمر مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور بحث طلب امر پیش کیا جاتا تھا، اس میں بحث ہوتی تھی۔ معمولی اور روزمرہ کے کاروبار میں اس مجلس کے فیصلے کافی سمجھے جاتے تھے، لیکن جب کوئی اہم امر پیش آتا تھا تو مہاجرین اور انصار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے اتفاق سے وہ امر طے پاتا تھا۔ فوج کی تنخواہ، دفتر کی ترتیب، اعمال کا تقرر، غیر قوموں کی تجارت کی آزادی اور ان پر محصول کی تشخیص، غرض ہر قسم کے بہت سے معاملات ہیں جو شورا میں پیش ہو کر طے پاتے تھے۔ مجلس شورا کا اجلاس اکثر خاص ضرورتوں کے پیش آنے کے وقت ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مجلس تھی، وہاں روزانہ انتظامات اور ضروریات پر گفتگو ہوتی تھی۔ یہ مجلس ہمیشہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی اور صرف مہاجرین صحابہ اس میں شریک ہوتے تھے۔ صوبہ جات اور اضلاع کی روزانہ خبریں جو دربار خلافت میں پہنچتی تھیں، حضرت عمر اس مجلس میں بیان کرتے تھے، اور کوئی بحث طلب امر ہوتا تھا تو اس میں لوگوں سے رائے لی جاتی تھی۔ مجلس شورا کے ارکان کے علاوہ عام رعایا کو انتظامی امور میں مداخلت حاصل تھی۔ صوبہ جات اور اضلاع کے حاکم اکثر رعایا کی مرضی سے مقرر کیے جاتے تھے، بلکہ بعض اوقات بالکل انتخاب کا طریقہ عمل میں آتا تھا۔ کوفہ، بصرہ اور شام میں جب اعمال خراج مقرر کیے جانے لگے تو حضرت عمر نے ان تینوں صوبوں میں احکام بھیجے کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک شخص انتخاب کر کے بھیجیں جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ دیانتدار اور قابل ہو۔ عاملین کی تقرری اور ان کے لیے کیا ہدایات دیں، کس طرح ہدایات دیتے تھے حضرت عمر، اس بارے میں لکھا ہے کہ عام خدمات کے لیے عہدیداروں کی تقرری شورا کے ذریعے کی جاتی، جن پر سب ارکان اتفاق کر لیتے۔ اس کا انتخاب کر لیا جاتا جس پر سب کا اتفاق ہوتا۔ بعض اوقات صوبے یا ضلع کے حاکم کو حکم بھیجتے کہ جو شخص زیادہ قابل ہو اس کا انتخاب کر کے بھیجو، چنانچہ انہیں منتخب لوگوں کو حضرت عمر عمل مقرر فرما دیتے۔ حضرت عمر نے عاملین کی زیادہ تنخواہیں مقرر فرمائی تھیں۔ یہ بھی بڑی حکمت ہے تاکہ ایمانداری سے یہ لوگ اپنے کام کر سکیں، کوئی لالچ نہ ہو دنیاوی۔ حضرت عمر عہدیداروں کو یہ نصیحت فرماتے کہ یاد رکھو، میں نے تم لوگوں کو امیر اور سخت گیر مقرر کر کے نہیں بھیجا، بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تمہاری تقلید کریں۔ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا ان کو زدوکوب نہیں کرنا کہ وہ ذلیل ہوں، سزائیں نہیں دینی، بلکہ ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی۔ کسی کی بے جا تعریف نہیں کرنی کہ وہ فتنوں میں پڑیں۔ ان کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ بند نہ رکھنا، کہیں طاقتور کمزوروں کو نہ کھا جائیں۔ اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دینا کہ یہ ان پر ظلم ہے۔ جو شخص عامل مقرر ہوتا
اس سے یہ عہد لیا جاتا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان مقرر نہیں کرے گا، ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے گا۔ یہ ہدایات تمام عاملین کے لیے تھیں اور لوگوں میں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں۔ عاملین مقرر کرنے کے بعد ان کے مال و اسباب کی جانچ کی جاتی تھی۔ اگر عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی جس کے بارے میں وہ تسلی نہ کروا سکتے تو اس کا مواخذہ کیا جاتا اور زائد مال بیت المال میں جمع کروا لیا جاتا۔ عاملین کو حکم تھا کہ حج کے موقع پر لازمی جمع ہوں۔ وہاں پبلک عدالت لگتی جس میں کسی شخص کو کسی عمل سے شکایت ہوتی تو فوراً اس کا ازالہ کیا جاتا۔ عاملین کی شکایات پیش ہوتیں، ان کی تحقیقات کے متعلق بھی ایک عہدہ قائم تھا جس پر کبار صحابہ ہوتے جو تحقیقات کے لیے جاتے، اور اگر شکایت سچ ہوتی تو عاملین کا مواخذہ کیا جاتا۔ عاملین کی شکایت کے متعلق حضرت عمر کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے۔ کوفے کے لوگ بڑے باغی تھے اور وہ ہمیشہ اپنے افسروں کے خلاف شکایتیں کرتے رہتے تھے کہ فلاں قاضی ایسا ہے، فلاں میں یہ نقص ہے اور فلاں میں وہ نقص ہے۔ حضرت عمر ان کی شکایات پر حکام کو بدل دیتے اور افسر مقرر کر کے بھیج دیتے، اور افسر دوسرے افسر مقرر کر کے بھیج دیتے، بدل دیتے ان کو۔ بعض لوگوں نے کہا، حضرت عمر کو یہ بھی کہا کہ یہ طریق درست نہیں ہے، اس طرح بدلتے رہیں گے وہ شکایتیں کرتے رہیں گے، آپ بار بار افسر کو نہ بدلیں۔ مگر حضرت عمر نے کہا کہ میں افسروں کو بدلتا ہی چلا جاؤں گا یہاں تک کہ کوفے والے خود ہی تھک جائیں۔ جب اسی طرح ایک عرصہ تک ان کی طرف سے شکایتیں آتی رہیں تو حضرت عمر نے کہا اب میں کوفے والوں کو ایک ایسا گورنر بھجواؤں گا جو انہیں سیدھا کر دے گا۔ یہ گورنر 19 سال کا ایک نوجوان تھا جو حضرت عمر نے بھیجا سیدھا کرنے کے لیے۔ وہ ایک 19 سالہ نوجوان تھا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس کا نام تھا۔ جب کوفے والوں کو پتہ لگا کہ 19 سال کا ایک لڑکا ان کا گورنر مقرر ہو کر آیا ہے تو انہوں نے کہا آؤ ہم سب مل کر اس سے مذاق کریں۔ وہ شریر اور شوخ تو تھے ہی کوفے کے لوگ۔ انہوں نے بڑے بڑے جبہ پوش لوگوں کو جو 70 80 90 سال کے تھے اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ ان سب بوڑھوں کے ساتھ شہر کے تمام لوگ مل کر عبد الرحمن کا استقبال کرنے کے لیے جائیں اور مذاق کے طور پر اسے سوال کریں کہ جناب کی عمر کیا ہے، اس سے عمر پوچھیں اس کی۔ جب وہ جواب دے گا تو خوب ہنسی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے اس کا کہ چھوکرا ہمارا گورنر بن گیا۔ چنانچہ اسی اسکیم کے مطابق وہ شہر سے 2-3 میل باہر آئے اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ ادھر سے گدھے پر سوار عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی آ نکلے۔ کوفہ کے تمام لوگ صفیں باندھ کر کھڑے تھے اور سب سے اگلی قطار میں بوڑھے سرداروں کی تھی۔ جب عبد الرحمن بن ابی لیلہ قریب پہنچے تو ان لوگوں نے پوچھا کیا آپ ہی ہمارے گورنر مقرر ہو کر آئے ہیں؟ اور عبد الرحمن آپ ہی کا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر ان میں سے ایک بہت بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا جناب کی عمر؟ عبد الرحمن نے کہا میری عمر؟ تم میری عمر کا اندازہ اس سے لگا لو کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو 10,000 صحابہ کا سردار بنا کر بھیجا تھا جس میں ابو بکر اور عمر بھی شامل تھے، تو جو عمر اس وقت اسامہ بن زید کی تھی اس سے 1 سال میری عمر زیادہ ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے اوس پڑ جاتی ہے، وہ سب پیچھے ہٹ گئے، شرمندہ ہو کے پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جب تک یہ لڑکا یہاں رہے خبردار تم نہ بولنا ورنہ یہ کھال ادھیڑ دے گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے عرصے تک گورنری کی اور کوفہ والے ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ پھر محاصل کا نظام۔ حضرت عمر نے عراق اور شام کی فتوحات کے بعد خراج کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی۔ جو زمینیں بادشاہوں نے مقامی باشندوں سے جبراً چھین کر درباریوں اور امراء کو دی تھیں وہ مقامی لوگوں کو واپس دی گئیں، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے حکم جاری فرما دیا کہ اہل عرب جو ان ملکوں میں پھیل گئے ہیں زراعت نہیں کریں گے، یعنی کہ
عرب لوگ جو ہیں وہ زراعت نہیں کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ تھا کہ جو زراعت کے متعلق تجربہ مقامی لوگوں کا تھا، عرب اس سے واقف نہ تھے۔ مقامی ہر علاقے کی زراعت کا اپنا طریقہ ہے، تو اس لیے یہ حکم تھا کہ باہر کے جو آئے ہوئے ہیں وہ زراعت نہیں کریں گے، بلکہ زراعت مقامی لوگ ہی کریں گے۔ خراج پہلے لوگوں سے زبردستی لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے خراج کے قواعد مرتب کرنے کے بعد خراج کی وصولی کا طریق بھی نہایت نرم کر دیا اور نئی ترامیم کی۔ ذمیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خراج کی وصولی کے وقت باقاعدہ دریافت فرماتے کسی سے زیادتی تو نہیں ہوئی۔ ذمی رعایا سے جو پارسی یا عیسائی تھے ان سے رائے طلب کرتے اور ان کی آراء کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ زراعت کی ترقی کے لیے حضرت عمر نے بے آواز زمینوں کے متعلق فرمایا کہ جو ان کو آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اس کے لیے 3 سال کا وقت مقرر کیا گیا۔ نہریں جاری کی گئیں، محکمہ آبپاشی قائم کیا گیا جو تالاب تیار کروانے وغیرہ کا کام بھی کرتا تھا۔ تو اس طرح تاکہ زراعت بہتر ہو